سرائے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ بہت اچھا آپ کا کویسچن عثمان بھائی۔ میں آپ کو سناتا ہوں ایک بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا وہ زیادہ تر سوتی لباس زیب تن فرمایا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اون اور کتان کا لباس بھی کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ زیب تن فرمایا۔ لباس کے بارے میں کسی خاص پوشاک یا امتیازی لباس کی پابندی نہیں فرماتے تھے، تاہم آپ جو ہیں وہ جبہ، قبا، پیرہن، تہمد، چادر، عمامہ، ٹوپی، موزہ، ان سب کو جو ہے وہ آپ نے زیب تن فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ایک بہت مزے کی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پیجامہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا پسند تھا، اور یہ ایک روایت میں ہم نے پڑھا بھی ہے کہ منی کے بازار میں آپ نے ایک پیجامہ خریدا بھی تھا، لیکن اس میں یہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ پیجامہ کہیں سے پہننا ثابت نہیں ہوا، مطلب اس میں علماء کا کلام ہے، لیکن اس کو پسند بہرحال فرمایا اور منی کے بازار میں خریدا بھی تھا۔ اسی میں ایک چیز جو ہے پھر امامہ شریف کے حوالے سے بھی ڈسکس کر لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام امامہ میں شملہ، وہ جو پیچھے کپڑا لٹکتا ہے نا، وہ امامہ شملہ جو ہے وہ چھوڑ دیا کرتے تھے، صحیح ہے، اور کبھی شانہ پر، کندھے پر، اور کبھی جو ہے وہ دونوں شانوں کے درمیان یعنی بیک پر پڑا رہتا تھا۔ صحیح ہے۔ تو اسی اعتبار سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اماموں کا کلر جو ہے نا، وہ جو آپ سے مطلب منقول ہیں جو آئے ہیں، وہ امامہ سفید رنگ کا، زیادہ تر سبز، زعفرانی یا سیاہ رنگ کا استعمال فرمایا۔ سبحان اللہ۔ فتح مکہ کے دن آپ نے کالے رنگ کا امامہ پہنا ہوا تھا، یہ شمائل ترمذی میں ذکر ہے۔ امامے کے نیچے ٹوپی ضرور ہوتی تھی، اور فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے اور مشرکین کے اماموں میں یہی فرق و امتیاز ہے کہ ہم ٹوپیوں پر امامہ مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو یہ حضور کے امامے کے حوالے سے۔ یہاں پر ایک ذکر ہوا وہ شملے کے حوالے سے، جی۔ تو آپ نے یہ ترک لوگوں کو اکثر دیکھا ہوگا کہ وہ جب پہنتے ہیں نا تو وہ اکثر اپنے لیفٹ سائڈ پر چھوڑ دیتے ہیں، سیریز ارطغرل میں بھی دکھایا گیا، اور اس طرح سے وہاں پر کانسیپٹ یہ ہے کہ وہ لیفٹ سائڈ سے گھما کر زیادہ لاتے ہیں، یا مطلب کچھ بھی ہو تو وہ لیفٹ سائڈ پر ٹچ ضرور دیتے ہیں۔ وہ یہ ان کا یہ ماننا ہے کہ جو سردار ہوتا ہے نا، دل آپ کا لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے، اور امامہ آپ نے باندھا سر پر، تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں، ان کا یہ ماننا، ان کا کانسیپٹ ہے ترک احباب کے بیچ میں کہ جب اس طرح سے سردار کو اپنا امامہ پہنتا ہے اور اس کی ایک شملہ جو ہے یا ایک پٹی کو دل سے ٹچ کرواتا ہے، تو اس کا دل اور دماغ سیم پیج پر ورک کرتے ہیں۔ صحیح ہے۔ ہمارے درمیان ہر دوسرے بندے کو یہ پرابلم ہے نا کہ وہ دل اور دماغ کی جنگ، دنیا کی سب سے قبیح اور بھیانک جنگ جو ہے نا وہ انسان کے دل اور دماغ کی ہے، کہ دل کچھ کہہ رہا ہے اور دماغ کچھ کہہ رہا ہے، تو اس کے سب سے بڑا ویپن آف میس ڈسٹرکشن ہے۔ لیکن وہ ترکوں کا یہ ایک کانسیپٹ ہے کہ جب لیفٹ سائڈ پر ہوتا ہے نا ان کے شملہ گرتا ہے تو دل اور دماغ سیم، اور پھر آپ کا سردار جو ہے وہ اچھا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے سوال کا بھی جواب آ گیا، اور ایک ضمن بات بھی میں نے عرض کر دی۔ بہت شکریہ شاہ جی۔